اسے یہ حق ہے وہ ہمیں تھوڑا دکھ بھی دے، خوشیاں بھی تو وہ بے شمار دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، خوشیاں اور غم جو ہیں وہ زندگی کا حصہ ہیں، خوشیاں اور غم جو ہیں وہ زندگی میں چلتے رہتے ہیں، بہاریں اور خزائیں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں، خزائیں جاتی ہیں تو بہاریں آ جاتی ہیں، اور ہم اکثر اوقات سوچتے ہیں کہ جب ہماری زندگی یوں ہی خزاؤں میں جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے، مشکلات سے گزر رہی ہوتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ یوں ہی مستقل جو ہے وہ چلتی رہے گی، کوئی حل جو ہے وہ ہماری مصیبت کا جو ہے وہ دستیاب نہیں ہو سکے گا، سد باب جو ہے وہ کیا ہوگا ہماری پریشانیوں کا، ہماری مصیبتوں کا۔ تو مسلمان جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی، ہر مشکل کا حل جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے بتا دیا ہے۔ اب تو ہم ہر پریشانی کا حل جو ہے قرآن پاک میں جو ہے ہم ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ہم جیسے عام لوگ تو اتنا نہیں جانتے کہ کون سا وظیفہ ہمارے لیے منتخب ہوگا، کون سا وظیفہ کون سی پریشانی کو جو ہے وہ ختم کر سکے گا۔ تو جیسا کہ روحانی اسکالر ہوتے ہیں میرے پروگرام میں، روزانہ آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر، علم کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں تمام تر جو ہیں آپ کی رہنمائی کریں گے، اپنا بہت سا بیش قیمتی وقت نکال کر یہاں موجود ہوتے ہیں اپنے بہت سارے علم کے ساتھ، جس کا جو ہے آپ کو ہی فائدہ ہوتا ہے، جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جیسی شخصیت، زیادہ علم والی اور معروف شخصیت جو ہیں یہاں موجود ہیں آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے۔ تو اسی طرح خلق انسانیت کی خدمت کا احساس لیے یہاں موجود رہیں گے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر، تمام تر پروگرام میں آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کے مسئلے مسائل جانیں گے۔ ٹی وی اسکرین پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، ان نمبر پر جو ہے آپ رابطہ کر کے کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر سے، آپ کی پریشانیاں جان کر، آپ کا بایو ڈیٹا جان کر آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو ہمیں کال کریں، ہمیں اپنی خدمت کا بھی موقع دیجیے، اور روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کو جو ہے میں ویلکم کہتی ہوں پروگرام میں۔ اپنا بیش قیمتی وقت نکال کر یہاں موجود ہیں، ان کے بیش قیمتی وقت کا بھرپور ان کا آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم صاحبزادہ سعد اختر۔ وعلیکم السلام اسپا بیٹی۔ جی صاحبزادہ سعد اختر، کیسے ہیں آپ؟ آج کیا کہیں گے پروگرام کے آغاز میں؟ بیٹا آپ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ہر چیز رواں دواں خوبصورتی سے چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے۔ ہاں، اور آپ نے پوچھا میں کیا کہنا چاہتا ہوں پروگرام کے شروع میں، تو چونکہ 2 دن ہم سے ہماری اور آپ کی جدائی ہوتی ہے، تو آج 2 دن کے وقفے کے بعد ملتے ہیں، کچھ باتیں شیئر کرنی ہوتی ہیں، آپ کی لائیو کالز بھی لینی ہوتی ہیں، آپ کی ای میلز ہوتی ہیں وہ بھی دیکھنی ہیں، آپ کے کیے ہوئے سوالات ہیں ان کا جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ سوالات تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ انہوں نے میری رہنمائی کے لیے پوچھا، تو میں نے ان سے کہا کہ میرے پروگرام کے متعلقہ یہ کویسچن تو نہیں ہے، لیکن یہ دینی اور فقہی سوال ہے، اس کا بہرحال میں ان کو تو جواب دے دیا تھا۔ بعد مجھے خیال آیا کہ ہم تو یہاں اس پروگرام میں ہر چیز کو ڈسکس کرتے ہیں جو دین کے متعلقہ ہو، بھلائی کے متعلقہ ہو، انسانیت کے متعلقہ ہو، تو کیوں نہ اپنے اس پروگرام میں بھی ان کے اس کویسچن کو شیئر کر لیا جائے۔ میں نام لیے بغیر بات کروں گا۔ تو یہ مجھے بولٹن کوئی جگہ تھی، وہاں سے یہ کال آئی تھی، اور وہ پوچھ رہے تھے کہ میں نے ایک شخص کو کچھ رقم، انہوں نے تعداد بھی بتائی، اتنی رقم میں نے ان کو دی، لیکن وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ رقم میری ادا کر سکیں۔ میں نے بڑا عرصہ کوشش کی، جب وہ اس قابل تھے تو انہوں نے واپس نہیں کیے، بعد ازاں ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ اپنا پیسہ ضائع کر چکے ہیں۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، تو کیا میں ان سے قانونی تقاضے کے مطابق ان سے قانونی چارہ جوئی کروں یا نہ کروں؟ میں نے ان سے کہا قانونی چارہ جوئی کے معاملات میں ہم نہیں آتے، وہ آپ جانیں اور ان کا کام جانیں، لیکن آپ نے چونکہ مجھ سے رہنمائی دین اسلام، دین کے حوالے سے پوچھا، تو میں بتا دوں کہ دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ سب سن لیں کہ اگر آپ کسی کو رقم دیتے ہیں اور وہ رقم دینے کے قابل نہیں رہتا، اگر آپ کو پکا یقین ہو جائے کہ یہ دینے کے قابل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رضا کے لیے اس کو معاف کر دو، میری رضا کے لیے اسے معاف کر دو۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ نہیں دے سکتا، تو اس کی قبر بھاری رکھنے یا اس کو پریشان رکھنے یا اس کو اذیت میں رکھنے یا اس کے لیے مزید تکالیف، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو اس کی معافی تو نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اسے معاف نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک ریمیڈی، ایک حل رکھ چھوڑا ہے کہ آپ محض اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں۔
اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، کسی کی خوشی کے لیے نہیں۔ میں نے بھی ان کو یہی جواب دیا۔ اب آپ بھی جو سننے والے ہیں، باقی آپ کی مرضی، آپ نہیں معاف کرنا چاہتے، آپ ان کی اولاد سے تقاضا کرنا چاہتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ آپ ان کے لوائقین کوئی بھی اس کی مسز سے تقاضا کرتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اگر آپ براہ راست اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا ایک بہت بڑی مقام ہے، جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اس سے بھلا اور کیا چاہیے؟ نہ جانے اللہ تعالیٰ جب رضا سے مراد راضی ہونا، نہ جانے جب اللہ آپ سے راضی ہو جائیں تو آپ نے ان سے اگر 12,000 پاؤنڈ لینے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے عوض کئی پاؤنڈ اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے۔ تو لیکن پھر بات یہی ہے کہ اسلام قدغن زبردستی نہیں ہے، صرف کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے تو ہم سارا وقت، ساری زندگی بھی گزار دیں تو تھوڑی ہے، جب ایک چھوٹے سارے عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ضرور نیکی کا کام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ صرف میری سجیشن ہے، میں سٹرونگلی آپ کو نہیں کہہ رہا۔ جو میں نے ان کو ٹیلی فون پہ بات بتائی وہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن پھر بتا دوں گا، زبردستی نہیں کہ کوئی کسی کا قرض معاف کر دے، اپنی مرضی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کوئی معاف کرنا چاہے تو ضرور کر دے۔ یہ شروع میں بات میں کرنا چاہتا تھا آپ لوگوں سے، جو کہ کل ہوئی تھی بات، تو کل سے میرے دل میں یہ بات اٹکی ہوئی تھی کہ میں اپنے ناظرین جو ہیں، جو شوق سے پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ ان کے علم میں اضافہ بھی ہو جائے۔ دینی اعتبار سے یہ میں نے بات کی ہے۔ جی، بہت ہی خوبصورت بات کی روحانی اسکالر صاحب زادہ سعد اختر نے۔ تو ہم اور بھی، جیسا کہ آپ کی فرمائش ہے کہ آپ دینی واقعات جو ہیں وہ سننا چاہتے ہیں، بہت خوبصورتی سے دینی واقعات بھی جو ہے ہمیں بتاتے ہیں روحانی اسکالر صاحب زادہ سعد اختر۔ ہر پروگرام میں جو ہے آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کے اسلامی نالج میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ میں واقعے کا ذکر کیا ہے تو ایک واقعہ بلکہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ واقعات پہلے واقعی یہ گلہ کافی ہے کہ آپ واقعات اب نہیں سناتے۔ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دینی واقعات ہوتے ہیں، شروع ہوتا ہے، اس دوران کال آ جاتی ہیں تو واقعہ پھر رک جاتا ہے۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی واقعات کو ذہن میں ہوں تو آپ سے ضرور بتا دیے جائیں۔ ایک دفعہ ایک غزوہ اس کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت کی ہو۔ عام جنگ کسی کو روانہ کر دیں تو وہ جنگ میں روانہ کر دیں، اسے جنگ کہا جائے گا، لیکن جس میں آپ خود شامل اسے غزوہ کہتے ہیں۔ ایک غزوہ سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ آپ نے دوپہر کے وقت کسی جگہ آرام کی غرض سے رکے، آپ تمام صحابہ کرام تھے، تو دیکھا کچھ لوگ پہلے وہاں موجود تھے۔ آپ نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو آپ نے تبسم فرمایا، خوش ہو گئے۔ اب وہاں بیٹھے تھے تو ایک عورت جس کی گود میں ایک بچہ تھا، اس کو دیکھا کہ اس نے لکڑیاں اکٹھی کر کے انگیٹھی جسے کہتے ہیں وہ جلانی شروع کر دی، خوب اس کو ہوا دی۔ جب آگ روشن ہو گئی، الاؤ جل گیا، تو اس اپنے بچے کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو کہتے ہیں مجھے ایک جواب دیجئے کہ میں ماں ہوں، کیا میں اپنے بچے کو اس آگ میں پھینک سکتی ہوں؟ آپ پر لرزہ طاری ہو گیا، آپ پر لرزہ طاری ہو گیا، آپ پریشان ہو گئے، کیونکہ اس نے اگلا جو فکرہ کہا وہ بہت ہی واقعی بہت تکلیف دہ فکرہ تھا کہ کیا میرا اللہ جو 70 پیار کرنے والی ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے ہمیں جہنم میں ڈالے گا؟ یہ بات سننے کے بعد آپ پر لرزہ طاری ہو گیا، آپ پریشان ہوئے، متغیر ہوئے، لیکن آپ نے ہمت سے کام لیا اور اس کے بعد فرمایا اللہ بلا شبہ سرکش، باغی، مشرک ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یعنی اس بات میں بھی آپ دیکھ لیجئے کتنی پیاری سی بات چھپی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا جو مشرک، مرتد، یعنی مرتد تو واجب القتل ہوتا ہے نا، جو دین بدل لیتا ہے، اس کے علاوہ شرک کا کرنے والا ہو اور پاک باز عورت پہ تہمت لگانے والا ہو، ہمسایوں پر ظلم کرنے والا ہو، یہ باتیں پہلے بھی میں آپ پروگرام میں بتا چکا ہوں۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز پنجگانہ ادا کریں۔ اس سارے واقعے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں، قرآن پاک چھوڑ دیں، حج نہ کریں، زکوٰۃ ادا نہ کریں، یہ ہم پر فرض ہیں۔ پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، لیکن ہمیں اضافی طور پر ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
یہ توکل اور یہ یقین ہمیں رکھنا چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اب میں ڈھونڈ کے ایسے لایا کروں گا جو مختصر ہوں گے, جو مکمل بھی ہو جائیں, کیونکہ میں نے یاد ہے کہ پچھلے ہفتے ہم نے اصحاب کہف کے بارے میں واقعہ شروع کیا جو آج تک مکمل نہیں ہو سکا. تو پھر میرے اندر بھی تشنگی باقی رہتی ہے کہ میں پوری بات نہیں بتا سکا. پھر آپ کو میں کہتا ہوں آپ قرآن پاک کی فلاں صورت پڑھیے, اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں, اس میں یہ مل جائے گا. یہ سورہ کہف ہے, اس کے اندر اصحاب کہف کے بارے میں بھی ذکر ہے اور یاجوج ماجوج ان کا بھی ذکر ہے. اور سورہ کہف ناظرہ یعنی دیکھ کے پڑھنا بھی خاصی مشکل ہے, لیکن پڑھنی دوبارہ ہے. تو ایک فتنہ ہے جو کہ دین اسلام نے واضح طور پہ فتنہ دجال کا ذکر کیا ہے. وہ اس فتنہ دجال سے صرف وہ لوگ بچ سکیں گے جو بکثرت آیت الکرسی پڑھتے رہیں گے اور سورہ کہف کی آخری 10 آیات جو پڑھا کریں گے. ان کے لیے آسانیاں اور رحمت پیدا ہوگی, وہ اس دن فتنہ دجال سے بچ پائیں گے. ہمیں تو اپنا ایمان عزیز ہے, ایمان اگر سلامت ہے تو سب ٹھیک ہے. اب میں نے یہ بات آپ کو اتنی امپورٹنٹ بتائی ہے کہ سننے والے جو ہیں, جو ویجیلنٹ ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہم اس فتنہ سے بچ جائیں, ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں, ہم ایمان کی حالت سے اس دنیا میں اٹھیں, تو ان کو چاہیے کہ نہ صرف وہ خود آیت الکرسی بکثرت پڑھا کریں بلکہ سورہ کہف کی آخری 10 آیات یاد کر لیں اور انہیں بکثرت پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ تعالی ایمان کی حالت میں وہ لوگ اٹھائے جائیں گے. موت تو ایک دن آنی ہے, اگر اللہ کی رضا اس میں شامل ہو جائے, اللہ ہم سے راضی ہو, اس حالت میں اٹھائے جائیں تو مسلمان کو اور کیا چاہیے. تو ان چیزوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ پروگرام میں شیئر کرتا رہتا ہوں, اس میں الٹیمیٹلی سب کا بھلا, سب کا فائدہ ہوتا ہے. سرب اسبا بیٹی, اب آپ کی طرف کیا کوئی کال ہے یا یہ ای میل ڈسکس کریں؟ ہم میلز جو ہیں کچھ وقت میلز کے لیے مختص کر دیتے ہیں, پھر ہم جو ہیں کالز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری کریں گے. ہاں, پروگرام میں اب چاہیں تو آپ لوگ جس وقت چاہیں کال کر لیں. اس وقت پروگرام کے دوران جو ڈی ایم ڈیجیٹل کے آفیشیل نمبر ہیں ان پہ کال کر لیجئے گا, اور پروگرام ختم ہونے کے بعد جو نیچے 2 نمبر میرے نام کے ساتھ گرین سٹپ میں چل رہے ہیں ان نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ابھی آپ ان پروگرام کے دوران جو ڈی ایم کے آفیشیل نمبر اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں وہاں کال کر لیجئے گا. جی بالکل, آپ ٹی وی اسکرین پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں, نمبرز پر جو ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. روحانی اسکالر صاحب زبر سعد اختر آپ کی رہنمائی کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. کوئی آپ کو مسئلہ ہے, روزگار کے سلسلے میں آپ پریشان ہیں, کاروبار کے سلسلے میں پریشانیاں پیش آ رہی ہیں, آپ کو اپنی زندگی کی بہتری کے لیے آپ وظائف لینا چاہ رہے ہیں, شادی کے سلسلے میں آپ پریشان ہیں, اور بھی بہت سی الجھنیں ہیں, نفسیاتی مسائل ہیں, صحت سے متعلق آپ کو مسائل ہیں, تو آپ کال کر سکتے ہیں, وظائف جانیے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی تمام تر پریشانیاں دور کریں گے. ہم جو ہے آپ کی اسی طرح رہنمائی کرتے رہیں گے. یہ ابھی آپ نے ایک بڑی اچھی ساری بات کی, پریشانیوں کا ذکر کیا, تو اس میں مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ رہی ہے, ان مع العسر یسرا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے نا. ابھی اس پر بیٹی نے بات کی تو اس کے حوالے سے مجھے قرآن پاک کی آیت مبارکہ یاد آ گئی, ان مع العسر یسرا. بے شک اللہ تعالیٰ نے مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے. یہ قرآن جب کہہ رہا ہو تو پھر باقی کیا رہ گیا. اب ضرورت تو اس بات کی ہم اسے حل کو تلاش کریں. جب تلاش کریں گے تو ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی, مشکلات ختم ہوں گی, بیماریاں ختم ہوگی, تکالیف ختم ہوگی, گھریلو بے سکونی ختم ہوگی, سکون آئے گا, آسانیاں آپ کی زندگی میں آئیں گی. جب اللہ کہہ رہا ہو تو پھر ہمیں کسی قسم کا شک کرنے کی ضرورت نہیں. یہ آیت مبارکہ معمولی نہیں ہے, یہ اتفاقاً میرے ذہن میں آ گئی کیونکہ بیٹی نے بات کی. تو ایک کال لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ سے مزید بات چیت کرتے ہیں. جی بالکل, رہنمائی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. کالر ہیں ہمارے ساتھ لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے فرا, اور میں اپنے فیوچر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. آپ شادی شدہ ہیں؟ پریشانی ہے. فرا, آپ شادی شدہ ہیں؟ جی میں شادی شدہ ہوں, میری 2 بیٹی ہیں. ماشاءاللہ. شوہر کا نام بتائیے. شبیر ایاز. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ ڈلبی سے. آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر ہے 29 سال. 29 سال. آپ نے بتایا, ٹھیک ہے, پھر سے بتائیے. یہ سے پوچھنا ہے یہ پریشانی کیوں ہماری طرف سے, اور یہ بتا کے کچھ پڑھنے کے لیے, اور یہ بھی پوچھنا تھا کہ میری 2 بیٹی ہیں, تو آئندہ کیا کوئی خوشخبری ہے یا نہیں؟ اچھا فرا بیٹی, اگر مناسب ہو تو اپنے ہسبینڈ کا نام دوبارہ بتا دیجیے. شبیر ایاز. ٹھیک ہے, آپ کو میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں. میں ابھی آن ایئر آپ کو جواب کاغذ پین سے لے لیں,
اور کا جو تسبیح بتاؤں گا وہ نوٹ کیجئے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہیں آپ کی تمام تر پریشانیاں اور مشکلات جو ہیں انہیں دور کریں گے۔ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو بھی آپ کو وظائف بتاتے ہیں آپ ان کا خلوص دل سے ورد کیجیے گا۔ صاحبزادہ سعد اختر کی دعا ہے آپ کے ساتھ۔ جی ہاں فرا بیٹی، آپ نے ایک تسبیح اپنا معمول بنا لینی ہے، یا باریو یا اللہ، جو خاص خواہش کا آپ نے اظہار کیا 2 بیٹیوں کے بعد، یا باریو یا اللہ، کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں، 100 مرتبہ یا باریو یا اللہ، پھر ایک بار درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ دیجئے۔ یہ 2-3 منٹ کی تسبیح ہے، 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت کر لیجئے گا۔ اور باقی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی زیادہ پریشانیاں، شبیر صاحب اگر آپ کے ساتھ ہیں تو ماشاءاللہ وہ تو بڑے کمفرٹیبل نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال ضرورت پڑنے پہ جو میرے نام کے ساتھ نمبر ڈسپلے ہے وہاں بات کر لیجئے گا، تفصیلاً بات بھی ہو جائے گی، اور پھر میں پوچھوں گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ شبیر صاحب تو مجھے ٹھیک لگ رہے ہیں آج کل۔ اگر بہرحال میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں کہ آپ اپنے دونوں کے درمیان کسی کو آنے نہ دیجیے گا، یہ آپ کے حق میں بہت بہتر، بہت فائدہ مند رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یا باریو یا اللہ کی تسبیح اپنا معمول بنا دیجیے، رکھیے، کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں، پھر 100 بار یا باریو یا اللہ، یا باریو یا اللہ، یا باریو یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس نعمت سے بھی، بیٹے جیسی نعمت سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے۔ صاحبزادہ سعد اختر کی دعا سے اور بتائے ہوئے وظائف سے بہت لوگ فیض یاب ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی جو ہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی گھر میں جو ہیں وہ خوشیاں لائیں گے۔ ہماری یہی دعا ہے کہ تمام تر آپ کی گھریلو تمام تر پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہوں۔ ناظرین پھر سے آپ کو بتاتے چلوں کہ جس طرح فرحہ نے ہمیں کال کی، اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کیے، انہوں نے اپنا نام بتایا، اپنے شوہر کا نام بتایا، اپنی عمر بتائی۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ اپنا نام بتائیں گے، اپنے والد کا نام بتائیں گے اور اپنی عمر بتائیں گے، اور پھر ہم سے جو ہے اپنا مسئلہ پریشانی ہم سے شیئر کیجئے۔ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو اس کا حل بتائیں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے۔ جس طرح فرحہ کی جو ہے انہوں نے رہنمائی کی، ان کو وظائف بتائے، تو آپ بھی اپنا مسئلہ پریشانی شیئر کر سکتے ہیں۔ ٹی وی اسکرین پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، ان نمبرز پر جو ہے آپ نے کال کر کے جو ہے رابطہ کرنا ہے۔ رابطہ جو ہے آپ کا ہوگا روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر سے، جو کہ علم کی روشنی سے مالا مال ہیں، آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ایک اور کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام روبینہ ہے اور میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ روبینہ، اپنے بیٹے کا نام بتائیے۔ نوید چودھری۔ نوید چودھری، اور والد کا نام بتائیے نوید چودھری کے۔ ناصر محمود چودھری۔ ناصر محمود چودھری، اور عمر بتائیے نوید چودھری کی۔ 25۔ 25، ٹھیک ہے۔ کیا پوچھنا چاہیں گے آپ بیٹے سے متعلق؟ اس کو پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کو کیا پرابلم ہے، ہر وقت وہ غصے میں رہتا ہے اور اس کو کام بھی نہیں مل رہا۔ ٹھیک ہے، بیٹا آپ کا کہاں ہوتا ہے؟ ادھر ہی میرے پاس۔ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ لیوپور سے۔ اچھا نیو ٹھیک ہے، لیوپور سے آپ نے کال کی۔ آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں غصے میں رہتا ہے اور اس کو کام بھی نہیں کوئی ملتا۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو میں تسبیح بتاؤں گا تو وہ نوید بیٹا آپ کا کر لے گا کہ آپ کریں گی؟ میں کروں گی۔ اچھا وہ نہیں کرے گا؟ جی نہیں۔ چلیے، ویسے اگر وہ کرتے تھے تو بہت اچھی بات تھی، لیکن چلیے آپ ماں کام ہیں، مل جائے گا، یہ بڑی پریشانی ہے۔ 25 کا ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ میں تو یہ مشن لے کے اٹھا ہوں کہ لوگوں کا مایوسی سے نکالنا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اب میں صرف رہنمائی کروں گا، رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات کریں گے۔ آپ کاغذ پینسل پاس رکھیے، تسبیح نوٹ کیجئے اور اس کو کیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو بہتر روزگار عطا فرمائے۔ والدہ تھی، اپنے بیٹے سے متعلق پریشان تھی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو غصہ اور جو غم غصے میں رہتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ دور کرے۔ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کو وظائف بتاتے ہیں۔ اچھا صاحبزادہ سعد اختر، ساتھ ہی ہم کالر لے لیں، پھر ضرور ان کو بتا دیں گے۔ جو آپ جو ہیں ویٹ کیجئے، نوید چودھری سے متعلق جو ہے آپ کو وظائف ابھی بتائے دیتے ہیں۔ پہلے ہم ایک اور کالر سے بات کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ السلام۔ جی بتائیے، اپنا نام بتائیے۔ جی میرا نام عرفانہ فیاض ہے۔ مجھے اگلے سال شادی کرنی ہے، تو پوچھنا تھا کہ بہتر ہوگا یا نہیں۔ نام دوبارہ؟ خیام۔ اپنے والد کا نام بتائیے۔ کیا نام ہے؟ عرفانہ خیال کے خیام؟ جی فیاض۔ عرفانہ فیاض، ٹھیک ہے۔ جی۔ اپنے والد کا نام بتائیے۔
ان کا نام محمد فیاض. محمد فیاض. اور آپ کی عمر؟ میری عمر 28. 28. شادی آپ کی کن سے ہونے جا رہی ہے؟ ان کا نام بتائیے. اس کا نام ہے فہد مشتاق. فہد مشتاق. اور ان کے والد کا نام؟ ان کے والد کا نام نہیں پتا مجھے. ان کی عمر بتائیے. ان کی عمر 25. 25. ٹھیک ہے. اور وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ کشمیر میں. اور آپ کہاں ہوتی ہیں؟ میں یو کے میں. نہیں، یو کے کس شہر میں؟ تھوڑا سا بتائیے. ہم یو کے بارلے میں. بارلے. ٹھیک ہے. اچھا بارلے. اچھا، اگلے سال آپ نے شادی آپ کی طے ہوئی ہے فہد مشتاق کے ساتھ، اور آپ ان کے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ اس مسئلے پہ کیا رہنمائی چاہیے آپ کو؟ کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس جو آئی ڈی ہے وہ بھی اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہی ہے، استخارہ مرکز 786@gmail.com، یا ای میل بھی کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کال کے فاصلے پر ہیں، میرا اور آپ کے درمیان صرف ایک کال کا فاصلہ ہے. انشاءاللہ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی بالکل، آپ کی رہنمائی جو ہے وہ اسی طرح جو ہے ہم کریں گے. آپ ٹی وی اسکرین پر نمبر دیکھتے ہوئے ہمیں کال کریں. صاحبزادہ سعد اختر آپ کی تمام مشکلات کا حل قرآن و سنت ہی کی روشنی میں جو ہے آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کریں گے. بہت سے لوگ ان کی دعا سے بتائے وظائف سے فیض یاب ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی ہوں گے. ایک اور کالر ہے لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام وسیم سلیم. کیا نام ہے آپ کا؟ وسیم سلیم. وسیم. جی وسیم سلیم. آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ حاجی سلیم. حاجی سلیم. اور آپ کی عمر کیا ہے؟ 30 سال. 30 سال. جی 30 سال. اور آپ نے کہاں سے کال کی ہے وسیم صاحب؟ کیتنی سے. اٹلی سے. ٹھیک ہے. بتائیے سوال. کیتنی ریڈ فورٹ کے اندر. ٹھیک ہے، بریڈ فورٹ کے اندر کیٹلی سے آپ نے ہمیں کال کی. ٹھیک ہے، بریڈ فورٹ کے. جی وسیم صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے استخارہ کروانا تھا اپنا. استخارہ اپنی زندگی سے متعلق کروانا چاہتے ہیں آپ؟ جی ہاں. ٹھیک ہے. کوئی خاص سوال ہے آپ کے ذہن میں پوچھنا چاہتے ہیں تو بتائیے. سوال یہ ہے کہ میری صحت کچھ بار مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا ہوتا رہتا ہے. کچھ بار میں ٹھیک ہوتا ہوں، کچھ بار بیمار ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے. بولنے کی بھی پریشانی آتی ہے زندگی میں. اوہو. وہ باقی یہ آپ کا جو پروفائل میرے سامنے آیا ہے اس کے مطابق واقعی پریشانی تو واقعی محسوس ہوتی ہے. آپ ٹی وی کی طرف سوئچ آن ہو جائیے اور کاغذ پینسل اپنے پاس رکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا سلوشن، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آپ ٹی وی کی طرف موو آن ہو جائیے. جی وسیم سلیم، آپ ٹی وی کی طرف جو ہے اپنی توجہ مرکوز رکھیے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دکھی بہن بھائیوں کے جو ہے وہ دکھ ہیں وہ دور کریں. آپ جو ہے پریشان مت ہوں. صاحبزادہ سعد اختر وظائف اور تسبیحات کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. جو وظائف اور تسبیحات آپ کو بتائیں گے خلوص دل سے ان کا ورد کیجیے گا. پریشان مت ہو، مایوس مت ہو. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کریں گے. آمین. وسیم صاحب آپ نے ایک تسبیح اپنا معمول بنائیے، یا مجید ہو یا اللہ. کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں. 100 مرتبہ یا مجید ہو یا اللہ، پھر درود پاک پڑھیں اور آمین کہیے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں آن ایئر نہیں ڈسکس کرنا چاہتا، مناسب نہیں ہوتا. آپ پروگرام ختم ہونے کے بعد نچلے دیے گئے نمبر پر کال کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مزید رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. مایوس نہیں ہونا، اچھے ڈاکٹر کے ساتھ ضرور رابطہ کیجیے، ان کی رہنمائی بھی لیں، جیسے وہ کہیں ویسے بھی عمل کیجیے. اور پروگرام کے بعد کال کیجیے گا، میں آپ کی مزید رہنمائی کروں گا. میں کچھ چیزیں اور پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کی بھرپور رہنمائی کروں گا اور آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جی بالکل. آپ جو ہیں مزید خدمت لینے کے لیے صاحبزادہ سعد اختر کی آپ پروگرام کے بعد بھی جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں. ایک اور کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فاطمہ بخاری ہے. فاطمہ بخاری. کہاں سے کال کی آپ نے؟ میں نے مانچسٹر سے.
जी मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर से कॉल की। शादीशुदा हैं तो शौहर का नाम बताइए। नईम बुखारी। नईम बुखारी। और आपकी उम्र क्या है? 28। 28। सवाल बताइए, क्या पूछना चाहती हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, मैं अपने बड़े बेटा मेरा 10 साल का, तो मैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्या नाम है उसका? बात नहीं सुनता और कहने अमल नहीं है, यानी कि झगड़ता रहता है, यानी कि बेटे का नाम बताइए। जानजेब बुखारी। जानशेर बुखारी? नो जानजेब। जहांजेब। अच्छा जहांजेब। हाँ जहांजेब बुखारी से। जहांजेब बुखारी, ठीक है। ठीक है। 10 साल उम्र है उसकी? जी 10 साल। हाँ जी ठीक है जी। फातिमा अमल में नहीं है, बहुत ज्यादा झगड़ता है, बदतमीजी 1 मिनट में बहुत करता है। हमारी दुआ है कि वो बेटा जो है आपके ताबे फरमान हो जाए। आप टीवी की तरफ फातिमा अपनी तवज्जो मरकूज कीजिए। साहिबजादा साद अख्तर अभी कुछ ही देर में आपको जो है हिसाब किताब लगाकर आपके बेटे की नेम प्रोफाइल को देखते हुए आपको जो है बताते हैं वज़ाइफ और तस्बीहात। इंशाल्लाह बेटा जो है आपके ताबे फरमान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। देखिए मेरी बेटा, आपने काम करना है, एक तस्बीह खुद भी कीजिएगा और नईम साहब से भी कहिएगा कि वो भी करें। वो तस्बीह है या शहीदो या अल्लाह, या शहीदो या अल्लाह। कम से कम एक बार दुरूद पाक पढ़ें 100 मरतबा या शहीदो या अल्लाह, फिर दुरूद पाक पढ़ें और आमीन कह दीजिए। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी कुछ बेहतर हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जब समझाने का वक्त आए तो आप अपने बेटे को समझाएं, बजाय इसके कि नईम साहब ने आपके बेटे को समझाएं। बेहतर है कि आप बातचीत ज़्यादा किया करें, आपकी बात फिर कुछ मान लेंगे बनिस्बत नईम साहब के। तो आप तस्बीह जो है या शहीद हो या अल्लाह वो जारी रखिए। अगर मुनासिब समझे तो प्रोग्राम के बाद कॉल भी कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। हम आपकी यहाँ रहनुमाई के लिए बैठे हैं और इसका अल्टीमेटली आप ही को फ़ायदा पहुँचेगा इंशाअल्लाह ताला। जी इंशाअल्लाह ताला। आप प्रोग्राम के बाद भी जो है रब्ता कीजिएगा मज़ीद खिदमत के लिए। साहिबजादा साद अख्तर मज़ीद आपसे मुतल्लिक जानकर आपकी रहनुमाई करेंगे। हमारी दुआ है कि जिन अदात की वजह से आप बेटे की परेशान हैं वो जल्द जो है वो दूर हो जाए, बेटा आपके ताबे फरमान हो जाए और आपका अदब करे, आपकी इज़्ज़त करे, आपका एहतराम करे। और भी हमारे बहन भाई जो परेशान हैं बच्चों से मुतल्लिक, बच्चे जो हैं नाफरमानी जो है वो करते हैं, इन बच्चों की इन अदात की वजह से परेशान है। इसके अलावा और भी मसाइल हैं, रोज़गार के मसाइल हैं, कारोबार के मसाइल हैं, तो कॉल करें। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर आपकी रहनुमाई करते हैं। साहिबजादा साद अख्तर, कुछ मेल्स हम शामिल कर लिए अपने प्रोग्राम में। भी बहुत गिला है कि ईमेल्स नहीं पढ़ी जाती, तो हम इंशाल्लाह आज कोशिश करते हैं कि रिक्वेस्ट की थी प्रोड्यूसर साहब से कि ईमेल्स के लिए कुछ टाइम दिया जाए। जी जरूर। लेकिन कॉलर्स का जो है लोड बहुत ज़्यादा है, कॉल्स भी हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं, फिर जो है मेल्स का भी जो है हम शुमार करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आप? अपने भाई को पूछना था। भाई का नाम बताइए। वसीम खालिक। दोबारा बताइएगा। वसीम खालिक। जी हाँ वसीम खालिक। और वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद खालिक। मोहम्मद खालिक। और उम्र बताइए वसीम की? तकरीबन 28 साल। 28 साल। क्या पूछना चाहती हैं आप भाई से मुतल्लिक? और भाई आपके कहाँ होते हैं? वो यहाँ लंदन में। लंदन में। जी, क्या पूछना चाहती हैं उनसे मुतल्लिक? उसकी सेहत जो है वो काफी सालों से काफी खराब हो रही है, काफी उसका चेकअप भी हुआ है, उसके अंदर भी उन्होंने कैमरे वगैरह से भी चेक किया, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा डॉक्टरों को। नहीं, आपने उनके किडनी का चेकअप करवाया था? किडनी का जी हाँ, शुरू में डॉक्टर्स ने किया था, लेकिन अब डॉक्टर्स वो कह रहे हैं कि स्टोमक और ओसोफेगस में कोई प्रॉब्लम है उसको। असल की प्रॉब्लम किडनी से ही स्टार्ट हुई है। बहरहाल आप टीवी की तरफ मूव ऑन हो जाइए। मैं आपको तस्वीर बताता हूँ जो वसीम साहब ने खुद करनी है। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी कुछ बेहतर हो जाएगा अल्लाह ताला की रहमत से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। टीवी की तरफ अपनी तवज्जो जो है आप मरकूज़ कीजिए और सुनिए साहिबजादा साद अख्तर जो आपको वज़ाइफ और तस्बीहात बताते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं। बाकी आपसे का जो है वो मामला है, इसके लिए अच्छे डॉक्टर या मौलिज के साथ भी राब्ते में रहिए। हमारी दुआ है कि जो डॉक्टर दवा दे उसमें जो है वो शिफा हो। साहिबजादा साद अख्तर की दुआ से बताए वज़ाइफ से जल्द जो है वो सेहतयाब हो जाएंगे आपके भाई इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला।
دیکھیے وسیم صاحب سے کہیے گا وہ اپنی زبان سے یہ تسبیح کریں، آپ نے نہیں کرنی، آپ دعا کیجئے گا ان کے لیے، میں بھی دعا کروں گا۔ وسیم صاحب سے کہیے کہ وہ ایک تسبیح کریں، یا غنیو یا اللہ، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں 100 مرتبہ، یا غنیو یا اللہ، یا غنیو یا اللہ، یا غنیو یا اللہ، یہ 3 مرتبہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، ٹوٹل 100 مرتبہ وہ پڑھیں، اور پھر آخر میں درود پاک پڑھیں اور آمین کہہ دیں۔ یہ انہوں نے اپنی زبان سے یہ تسبیح ادا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی انہیں فائدہ ہوگا، لیکن بہت بہتر ہوگا کہ پروگرام کے بعد جو نچلے دیے گئے نمبر سکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں، کسی بھی نمبر پر وہ میرے ساتھ رابطہ کر لیں۔ بعض اوقات نمبر بریک، جب پروگرام ختم ہوتا ہے تو کالز کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر نمبر بزی ملے تو تھوڑی دیر کے بعد کر لیجیے گا۔ میں ان کی مزید کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں صحت کے بارے میں، کیونکہ مجھے ان کا گلے کا بھی کوئی مسئلہ لگتا ہے، کچھ کڈنیز کا بھی لگتا ہے، وہ ساری باتیں میں پھر آپ پروگرام کے بعد پوچھوں گا اور اس کا بہترین حل بتاؤں گا۔ فی الحال جو میں نے تسبیح بتائی ہے، یا غنی ہو یا اللہ، وہ شروع کروا دیں انہیں۔ جی بالکل، آپ جو ٹی وی سکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں، آپ جو ہے ان پر جو ہے پروگرام کے بعد بھی جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا نام بتائیے۔ میں حسن بات کر رہا ہوں سلاؤ سے۔ حسن، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں سلاؤ سے بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے حسن، اپنے والد کا نام بتائیے۔ میرے والد صاحب کا نام تھا اختر محمود۔ اختر محمود، اور آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر ہے 30 سال۔ 30 سال۔ حسن صاحب یہ پلیز دوبارہ بتائیے آپ نے کہاں سے کال کی ہے؟ میں نے سلاؤ سے کال کی ہے جی؟ سلاؤ لندن۔ لندن، ٹھیک ہے، آپ سوال پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں اپنے والدہ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کافی سیریس بیمار ہیں۔ کون؟ اور میری والدہ۔ تو ان کا نام بتائیے نا۔ طاہرہ بیگم۔ طاہرہ بیگم، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ وہ آپ کے ابو کا نام اختر ہے، ان کی عمر بتائیے طاہرہ بیگم کی۔ ان کی عمر اراؤنڈ اباؤٹ 55۔ 55، اور وہ کہاں ہوتی ہیں؟ وہ پاکستان میں ہوتی ہے۔ کس شہر میں؟ سرائے عالمگیر میں۔ جی؟ سرائے عالمگیر، جرم۔ اچھا سرائے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سرائے عالمگیر، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ میں ابھی آپ کو جو تسبیح بتاؤں گا وہ اپنی تسبیح اپنی والدہ محترمہ کو بتانی ہے، وہ تسبیح کر لیں گی نا؟ وہ اس ٹائم بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، وہ تقریباً 20 دن سے بالکل ہوش ہیں، او اور مائی وہ گاڈ، اس ٹائم بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ چلیے اچھا پھر ایسا کیجئے گا، میں اس کے بارے میں آپ ٹی وی کی طرف موو آن ہو جائیے، میں ابھی آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں۔ بہت شکریہ حسن، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی والدہ کو جو ہے صحت عطا فرمائے، ہماری یہی دعا ہے۔ آپ حوصلہ رکھیے اور والدہ کے لیے دعا بھی جو ہے وہ کرتے رہیے۔ وظائف و تسبیحات روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ تک منتقل کرتے ہیں، خلوص دل سے ان کا ورد کیجیے گا۔ ہم بھی جو ہے انشاءاللہ آپ کی والدہ کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے رہیں گے، اور صاحبزادہ سعد اختر خصوصی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی حسن جو کال ہے اس کی وجہ سے میں خود بھی متفکر ہوا ہوں، پریشان ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو سلامت رکھے، ان کا سایہ آپ کے اوپر سلامت رہے۔ میں چونکہ ان کی جو علاج کا طریقہ ہے وہ تھوڑا سا مجھے مشکل لگا ہے، لمبا پروسیجر ہے، اگر میں وہ سارا بتانا شروع کر دیا تو کافی ٹائم لگے گا، اور چونکہ کالز کا رش بھی بہت زیادہ اس وقت، تو میں آپ سے اتنا ہی صرف ریکویسٹ کر سکتا ہوں جلدی میں کہ آپ پروگرام کے بعد جو ہے آپ کال کر لیجئے گا، جو نیچے لیے گئے نمبر ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ ڈپریسنگ رہتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میں اپنی بانجی کی، میرے بھائی کی بیٹی ہے نا، یہ میرے ساتھ جہاں پر کڑی ہے لیکن اس کو اردو نہیں آتی ہے نا، تو یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس کو ہر ٹائم ڈپریشن سے رہتی ہے، روتی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں ڈپریشن رہتا ہے اس کو بھانجی کو؟ نام بتائیے، ان کا نام بتائیے۔ ریحانہ بیگم۔ کیا نام ہے؟ ریحانہ بیگم۔ اچھا ریحانہ بیگم۔ ریحانہ بیگم کے ابو کا کیا نام ہے؟ شریف الدین۔ شریف الدین، اچھا ٹھیک ہے۔
ठीक है, और ये बताइए इनकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र होगी 26। 26। और आपने कहा ये कहाँ होती हैं रेहाना बेगम? जी रेहाना बेगम कहाँ होती हैं? मेरे साथ यहाँ पर ही है, लेकिन कहाँ वो पे? जो है ना उसको इंग्लिश नहीं आता, उर्दू नहीं आता। अच्छा, Sorry, नहीं उर्दू नहीं आता, सॉरी। कोई बात नहीं। कहाँ से आपने कॉल की है, हमें यही बता दें। बर्मिंघम से। बर्मिंघम से, ठीक है। आप टीवी की तरफ मूव ऑन हो जाइए, मैं अभी और टेलीफोन बंद कर दें, मैं भी आपको ओके, शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारी दुआ है कि आपकी भांजी रेहाना बेगम के जो है जहनी दबाव जो है वो ख़त्म हो जाए, और साहिबजादा साद अख्तर जो है आपकी रहनुमाई करते हैं, दुआ भी जो है वो करते हैं। आप अच्छे डॉक्टर या मौलिश के साथ भी राब्ते में रहिए। हाँ। दुआ के साथ साथ दवा की भी ज़रूरत है। साहिबजादा साद अख्तर की दुआ से जल्द जो है आपकी भांजी सेहत याब हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छी बात की है इस पर बेटी ने कि डॉक्टर्स के साथ ज़रूर रब्ता करना है। आप एक काम कीजिएगा, उनके पास बैठकर आपने एक काम करना है, उनके पास बैठकर आपने पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ना है, थोड़ा सा आवाज़ ऊंची करके दुरूद शरीफ पढ़िएगा, फिर 100 मरतबा या हसीबो या अल्लाह, या हसीबो या अल्लाह, या हसीबो या अल्लाह, ये 3 मरतबा मैंने आपके सामने पढ़ा है। इसको 100 मरतबा पढ़िएगा और आखिर में दुरूद पाक पढ़िएगा, और ये इनके पास बैठ कर के पढ़िएगा ताकि इनके कानों में ये आवाज़ जाए। जब ये तस्बीह सुनेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आज तस्बीह करें और कल भी करें, उनके कान के पास बैठ के उनके कानों में ये आवाज़ जाए, अगर बेहतरी हो जाए इंशाअल्लाह ताला बेहतरी हो जाएगी। फिर आप प्रोग्राम के बाद, चूँकि अब हमारे 2 दिन प्रोग्राम नहीं होने, तो निचले दिए गए नंबर पर रब्ता ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी कुछ बेहतर हो जाएगा अल्लाह ताला की रहमत से इंशाअल्लाह ताला। आप प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह तमाम परेशानियां जो है अल्लाह ताला जो है आपको इनसे निजात दिलाएंगे। साहिबजादा साद अख्तर मजीद आपसे मुतल्लिक जानकर प्रोग्राम के बाद भी आपकी रहनुमाई करेंगे। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है मेरा आपका? नाम फहद है, मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। मुझे जी। अपनी वालिदा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी, ट्रीटमेंट जी के जी हवाले से। फहद बताइए, वालिदा का नाम बताइए। उनका नाम है नसरीन इजाज। नसरीन इजाज। और अपने वालिद का नाम बताइए अब। उनका नाम है इजाज गनी। इजाज महमूद इजाज़ गनी। गनी। इजाज गमी, ठीक है। और आपकी वालिदा मोहतरमा की अंदाज़न उम्र कितनी है? उनकी नियरली एज है 45 to 50 इन बिटवीन। अच्छा, और वो कहाँ होती हैं? वो पाकिस्तान में होती हैं, लाहौर में। लाहौर में, ठीक है। अच्छा, जो तस्वीर मैं बताऊंगा वो आप उन्हें कम्युनिकेट करेंगे तो वो करेंगी ना इंशाअल्लाह ताला? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। इंशाअल्लाह ताला फिर वो ठीक भी हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए आपकी वालिदा को, हमारी यही दुआ है। और आप जो है अच्छे डॉक्टर या मालिक के साथ भी जो है आप राब्ते में रहिए। अल्लाह ताला जो है शिफा अता फरमाए जल्द अज जल्द आपकी वालिदा को। साहिबजादा साद अख्तर वज़ाइफ और तस्बीहात जो हैं आप तक मुंतकिल करते हैं। जी फहद साहब, आज बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि अपनी वालिदा के बारे में लोग टेलीफोन कर रहे हैं। बहुत ही मैं खुश हो रहा हूँ, परेशान भी हो रहा हूँ, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अल्लाह पे भरोसा और तवक्कल रखते हुए आपने एक तस्बीह अपनी वालिदा मोहतरमा को बतानी है पाकिस्तान में, और वो तस्बीह करेंगी इंशाअल्लाह ताला वो ठीक हो जाएंगी। वो तस्बीह ये है, या गनियो या अल्लाह, या गनियो या अल्लाह, बल्कि 2 तस्बीहात हैं, या गनियो या अल्लाह। ये अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ करें, और दूसरी तस्बीह है या मजीदो या अल्लाह, या मजीदो या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। ये दोनों तस्बीहात में 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, 7-8 मिनट लग जाएंगे, तो दोनों तस्बीहात मुकम्मल हो जाएंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द बेहतरी भी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और हो सके तो उनसे कि तीनों कुल भी हैं वो भी पढ़ा करें, आखिरी तीनों कुल जो हैं वो पढ़ लिया करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला जो है रहमत करे, करम करे, फजल करे आपकी वालिदा पे। हमारी दुआएं आपके साथ। मज़ीद रहनुमाई के लिए प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कीजिएगा। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोबिया कौसर है। सोबिया कौसर जी। कहाँ से कॉल किया आपने? ब्लैकबर्न से। ब्रेडफोर्ड से कॉल की। आप अपने शोहर का नाम बताइए। मेरे शोहर का नाम यासर इकबाल। यासर इकबाल। और आपकी उम्र क्या है? 47। 47। जी, क्या कहना चाहती हैं? 27। 27। यस।
ٹھیک ہے, بتائیے کویشچن کیا ہے آپ کا, صاحبزادہ سعد اختر سے کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میرے گھر اولاد نہیں ہے تو اس کے بارے میں چاہتی ہوں کہ کوئی وظیفہ پلیز بتائیں. اولاد کی پریشانی ہے آپ کو؟ نہیں, اولاد نہیں ہے. ہاں, اور میری طبیعت خراب رہتی ہے اور میرے ہسبینڈ بیمار ہیں, تو ان کے لیے بھی کوئی بتا دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور میرے بھائی کی شادی نہیں ہو رہی, اس کے بارے میں کچھ وظیفہ پڑھنے کے لیے پلیز دے دیں گے. بھائی کا نام بتائیے. محمد راشد علی. محمد راشد علی. اور آپ کے والد صاحب کا نام؟ قربان حسین. کیا نام ہے؟ قربان حسین. اچھا, قربان حسین. اور راشد صاحب کہاں ہوتے ہیں؟ پاکستان میں. جی, پاکستان میں. اچھا, ٹھٹھا میں, پاکستان. اور ان کی عمر کتنی ہے محمد راشد صاحب کی؟ 31. ٹھیک ہے جی. اور ماموں کی ادھر ماموں کی بیٹی اس کے ساتھ اس کا شادی ہونی تھی, وہ پہلے لڑکی کہتی میں نے شادی کرنی ہے, تو ابھی کچھ کام بن نہیں رہا, اس لیے پوچھا کیا شادی ہو جائے گی ادھر سے کہ نہیں ہوگی, کہ پاکستان میں سے ہوگی. پلیز آپ ابھی مجھے بتا دیں, اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی پلیز بتا دیں میرے ہسبینڈ کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ کو بتاتے ہیں جی. بہت شکریہ. اوکے, بہت شکریہ. صوبیہ بیٹی, بات یہ ہے کہ مجھے آپ کا جو بیسک پروفائل دیکھتا ہوں تو مجھے نہیں پتا کیا بات ہے, بچپن سے ہی کافی سارے آپ کے ساتھ مسائل ہیں. آپ نے اولاد کا ذکر کیا, مجھے اور بھی بہت سارے, یعنی سر درد کی بھی شکایت آپ کو رہتی ہے, وہم وغیرہ بھی آپ بہت کرتی ہیں, نیند بھی بعض اوقات کم آتی ہے, بہت سارے مسائل, ملٹی پرابلم مجھے نظر آتے ہیں. لیکن آپ نے بالکل نہیں گھبرانا, اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور پھر سورہ بقرہ کا آخری رکوع, اس سورہ یاسین آپ نے پڑھنی ہے. یہ لازمی پڑھنی ہے آپ نے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا اور بہت سارے مسائل آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اور بہت, بلکہ میں چونکہ آپ کا پروفائل دیکھتا ہوں تو میں تو پریشان ہوں. آپ نے پریشانیاں کم بتائی ہیں جتنی مجھے محسوس ہو رہی ہیں. تو اب پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, آخری کال ہے, تو پروگرام کے بعد جو ہے آپ ضرور رابطہ کیجیے گا. میں اس کو ڈیٹیل سے چیک کروں گا. اور جو اپنے بھائی کے بارے میں آپ نے سوال کیا, معذرت کے ساتھ مجھے سوال آپ کا صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آیا. جب آپ پروگرام کے بعد کال کریں گی تو پھر میں پوچھوں گا کہ آپ راشد کے بارے میں کیا بات پوچھنا چاہتی تھی, کہ پہلے کسی کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی یا شادی ہوئی, کامیاب رہے گی. یہ باتیں مجھے سمجھ نہیں آ سکی, آواز میں کچھ ڈسٹراشن تھی. تو آپ پروگرام کے بعد کال کیجیے گا, میں آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور رہنمائی کروں گا خلوص نیت کے ساتھ, اور انشاءاللہ تعالیٰ کافی کچھ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی تمام مشکلات جو ہے وہ دور کریں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے جو ہے وہ نوازے. وظائف اور تسبیحات کا جو ہے ورد آپ خلوص دل سے جو ہے وہ کیجیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی تمام تر پریشانیاں جو ہیں وہ دور کریں گے. جتنے بھی کالرز سے ہمیں کال کی, ہمارے ناظرین نے جو ہے ہمیں کال کی, اللہ تعالیٰ آپ تمام کی پریشانیاں جو ہیں وہ دور کریں. صاحبزادہ سعد اختر اسی طرح جو ہے آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں پروگرام میں جو ہے وہ موجود ہوں گے, اور وظائف اور تسبیحات کی روشنی میں, قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے آپ کی تمام تر رہنمائی کریں گے. آپ کال کر کے اپنے مسئلے مسائل بتا سکتے ہیں. ہم تمام دنیاوی اور روحانی مسائل اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں. بہت سے لوگ ان کی دعا سے بتائے وظائف سے فیضیاب ہوتے ہیں, انشاءاللہ آپ بھی ہوں گے. تو جتنے بھی کالر سے ہمیں کال کی, پروگرام کے بعد بھی آپ رابطہ کیجیے گا مزید رہنمائی کے لیے. پروگرام کے بعد بھی صاحبزادہ سعد اختر آپ کی خدمت کے لیے جو ہے وہ سرگرم عمل رہیں گے. تو پروگرام کے اختتام میں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہے ہمیں آج کا میسج دیتے ہیں. جی, میں آج کا میسج یہی دوں گا کہ جو میں نے پروگرام کے درمیان میں جو بتایا تھا کہ سورہ اخلاص 1000 مرتبہ 10 محرم کو نماز فجر سے لے کے عصر تک پڑھنا ہے, یہ ضرور کیجیے گا. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت دی, تو اگلے سال جب 10 محرم آئے گا تو آپ مجھے بہت اچھا بتائیں گے کہ بہت سارے فائدے ہوئے. تو لہٰذا اس اپرچونیٹی کو مس نہیں کرنا, اس کو پوری طرح یوٹیلائز کیجیے گا. جی بالکل, جو وظائف اور تسبیحات جو صاحبزادہ سعد اختر نے جو آپ کو روحانی ٹپ دی ہے, آپ اس پر عمل کیجیے گا. میسج جو دیا ہے اس پر عمل کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ تمام کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ دور کرے. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کرے. ہماری دعائیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. تو ناظرین, احساس ندامت ایک سجدہ اور چشمے تر, اے خدا کتنا آسان ہے تجھ کو منانا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.